ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے عمران خان کو سیکیورٹی رسک قرار دینے کے بعد وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے پر سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اگر پی ٹی آئی نے امن و امان خراب کرنے کے لیے اپنی متشدد اور جارحانہ مہم جوئی جاری رکھی اور ملک دشمنی بیانیے سے باز نہ آئی تو پی ٹی آئی کو ریاست دشمن قرار دے کر نہ صرف اسے بین کر دیا جائے گا بلکہ خیبر پختونخوا حکومت کو بھی تحلیل کر دیا جائے گا، کیونکہ آئین پاکستان میں واضح درج ہے کہ ملکی سالمیت اور دفاع کے خلاف کام کرنے والی کسی پارٹی کو پاکستان میں سیاست کا حق حاصل نہیں۔ حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے آئین کے آرٹیکل 17 کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت آئین کے اس آرٹیکل کی مکمل خلاف ورزی کر رہی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 17 کی شق 2 کہتی ہے، ہر شہری کو جو سرکاری ملازمت میں نہ ہو اسے پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ اور سالمیت کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ معقول پابندیوں کے تابع کوئی بھی سیاسی جماعت بنانے یا اس کا رکن بننے کا حق حاصل ہے۔ اسی قانون میں یہ بھی درج ہے کہ جب وفاقی حکومت یہ اعلان کر دے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ یا سالمیت کے لیے خطرہ بن چکی ہے تو وفاقی حکومت اس اعلان سے 15 دن کے اندر معاملہ عدالت عظمیٰ کے حوالے کر دے گی، جس کا ایسی ریاست دشمن جماعت کے حوالے سے فیصلہ قطعی ہوگا۔ یعنی اگر سپریم کورٹ بھی وفاقی حکومت کا یہ موقف تسلیم کر لیتی ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ملک کی سالمیت اور حاکمیت اعلیٰ کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی جا سکے گی۔ قانونی ماہرین کے مطابق جب پی ٹی آئی بطور جماعت ریاست دشمن قرار دے دی جائے تو اس سے وابستہ اراکین بھی نااہل قرار پائیں گے، جس کے بعد پی ٹی آئی کا قومی سیاست سے صفایا ہو جائے گا۔ مبصرین کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی حالیہ پریس کانفرنس سے قطع نظر اگر پی ٹی آئی کے مجموعی عمل اور بیانیے کو دیکھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ عمران خان اور ان کے حواری جس شدت سے ملک دشمن مہم چلا رہے ہیں اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ عمران خان کو بطور وزیر اعظم آئینی طریقے سے ہٹائے جانے کے بعد سے پی ٹی آئی اور خاص طور پر خود بانی پی ٹی آئی نے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے جو زہر اگلا وہ بذات خود ان کے خلاف ایک ایسی چارج شیٹ ہے جسے دنیا کی کوئی عدالت رد نہیں کر سکتی۔ ریاست دشمن اقدامات میں سر فہرست سانحہ 9 مئی ہے جب ملک بھر میں بیک وقت فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، شہداء کی یادگاروں کو تباہ کیا گیا۔ ملک کی 78 سالہ تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد سانحہ 26 نومبر بھی برپا کیا گیا۔ بیرون ممالک میں پاکستان اور اس کی قیادت کے خلاف دشمنوں سے بھی بدتر مہم شروع کی گئی جو تاحال جاری ہے۔ خاص کر امریکہ میں چند زر خرید اور بھارت نواز سینیٹر کے ذریعے کانگریس میں پاکستان کے خلاف قراردادیں منظور کرائی گئیں۔ امریکہ اور برطانیہ میں عسکری قیادت کے خلاف مظاہروں میں تنخواہ دار بھارتیوں اور افغانیوں کو لایا گیا۔ تارکین وطن پاکستانیوں سے اپیل کی گئی کہ وہ ترسیلات زر بھیجنا بند کر دیں۔ آئی ایم ایف کو 2 بار خط لکھا گیا کہ وہ پاکستان کو قرضہ نہ دے تاکہ ملک دیوالیہ ہو جائے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے بدترین دشمن بھارت کے ساتھ 4 روزہ جنگ میں پی ٹی آئی کے چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب نے بھارتی بیانیے کو پروان چڑھایا اور ملک دشمنی کی انتہا کر دی۔ حتیٰ کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اس جنگ کو ڈرامہ تک کہہ ڈالا، جبکہ سوشل میڈیا پر پاکستان اور اعلیٰ عسکری عہدیداروں کے خلاف بھارتی گٹھ جوڑ سے غلیظ ترین کمپین کا سلسلہ تو اب تک جاری ہے۔ ناقدین کے مطابق بدترین دہشت گردی سے متاثرہ صوبے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت جس طرح دہشت گردوں اور افغان طالبان رجیم کی ترجمان بنی ہوئی ہے، اس نے بھی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے اتنے حساس صوبے کی باگڈور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے چند سرفرے ناتجربہ کار نوجوانوں کے ہاتھ میں دینا بھی ایک طے شدہ سازش کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔ مبصرین کا مزید کہنا ہے کہ اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہر وفاقی پالیسی کے خلاف عمل پیرا ہے۔ ذرائع کے بقول انہی عوامل کے پیش نظر وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے پر غور کر رہی تھی، تاہم میگا کرپشن کیس میں قید عمران خان اور ان کی بہنوں نے جب ملک دشمنی کی آگ مزید بھڑکانا شروع کر دی تو حکام نے پی ٹی آئی پر
ही मुकम्मल पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। जराये का कहना है कि अस्करी और सिविल क़यादत पीटीआई के इस सारे रियासत मुखालिफ अमल को तहम्मुल से बर्दाश्त कर रही थी, ताहम अब मुल्क की क़यादत का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हालांकि इस हवाले से पहले ही ये सोच पाई जा रही थी कि तहरीक इंसाफ और इसके बानी के मुल्क दुश्मन अमल को अगर मुसलसल दरगुजर किया जाता रहा तो उनकी चीरादस्तियां बढ़ती जाएंगी और यूं कौमी सलामती कंप्रोमाइज हो सकती है। इस दौरान इमरान खान की बहन ने जब भारतीय टीवी चैनलों पर बैठकर अलग ऐलान मुल्क दुश्मन बयानात और आला शख्सियात पर कीचड़ उछालने की मुहिम शुरू की तो तब फैसला हुआ बस बहुत हो चुका। जराये के मुताबिक ऐसी सूरत में गवर्नर राज लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी और पार्टी के तमाम मुंतखब अरकान नाअहल हो जाने पर सूबाई हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। जराये के मुताबिक पाबंदी से बचने का रास्ता अब पीटीआई की क़यादत के हाथ में है। आया वो अपने बानी के मुल्क दुश्मन अमल और बयानिए को आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रखती है या दानिशमंदी का सबूत देते हुए इससे फासला इख्तियार कर लेती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।